متعلق کوشش کرنی ہے کہ انہیں بھلائی کا تذکرہ کرنا ہے. ذرا دوجہ آدمی گزرے مجرم گناہگار فرمانے واجہ پر فرمانے کے لوگے جہنم واجہ بھیجئے، کیونکہ چنائیاں والے واسطے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا واجہ پر بہت واجہ بھیجئے، مجرم واسطے فرمانے واجہ پر واسطے جہنم واجہ بھیج گئی ہے. یہ واسطے بندے کو چاہیے کہ نیک آدمی چنگا آدمی، کیونکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کوشش کی نہیں کرو گے انہیں چنگائیاں تے بھلے کا تذکرہ کے کہا کرو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فارس کو روانہ تھے. درمیان کے اندر یہودیاں نے حضرت سلمان کو گرفتار کر کے تھے. پوچھے نے کہنے میں ہوئے نے عرض کتنے فرمانے کے لئے کو پتہ لگے مدینہ کے اندر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. میں بیدہ پیا انہاں دے حدث دے بیعت کرے ساں میں صحابی بن ساں انہاں کو اسلام دا طریقہ سکھ ساں. انہاں لوگاں نے گرفتار کر کر ہیں تے آزاد آدمی ایک ہوندے آزاد پیا ہوندے غلام. حضرت سلمان فارسی کو غلام کا بنائے ہیں. حضرت غلام بن کے انہوں نے شرط رکھیے آزاد آدمی کو غلام بندہ نہیں بنا سکتا. سجے سو کہ آزاد کون ہوندے غلام کون ہوندے، کیونکہ جنہیں اسلام تو کفر کے درمیان جنگ تھی بھی ہے. جنہیں کافران نے لوگوں کو گرفتار کیتا ویندے انہوں کو غلام سرے دے. انہیں جا عورتاں گرفتار تھی میں کفار دیا انہیں کو لوٹیاں دے پانیاں سرے دے، جوانے کو غلام سرے دے. جتنے تک وہ جنہیں دے ہتھاں میں آگے وہ آزاد نہ کریں ادھر تک آزاد نہیں تھی سکتا. آمداد نہیں، اسلام کا نام ہی رہ گیا. اسلام کا جنگو میں ختم تھی چکے. اسلام کا دور دے کہ جنہیں کو گرفتار کے تاوندے وہ غلام بنوندے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی فارس کو جو پڑے ہیں وہ اسلام کے خاطر پہ اندے ہیں. انہیں یہودیاں نے حضرت کو غلام جا بڑھائے. ایک شرط لاتی ہے کہ ایک آرہ تو کھجور تا باغ لاجو، ایک نہیں بلکہ پوریاں 100 کھجورہ لاجو ولا تو آپ کو آزاد کرے سن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو ہموار کروائے بنوائے نے فرمائے 100 پتھا یعنی جی آپ امبے دے باغیں کھجورہ دے ہیں 100 پتھا گھنوں بچے ہونے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کھڈے لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 98 کھجورہ اپنے ہاتھ مبارک نہ لگاتے ہیں. کتنے 98 باقی 100 میں 2 بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے کہ 2 کھجورہ تو رہا چھوڑ. جنہا موسم میں یہ کھجورے دی 98 کھجورہ پھل جاتے 2 کھجورے نے پھل نہیں جاتا. سمجھا دے گا آلے کیونکہ سونے دا موجزہ پیغمبر کے ہاتھ سے موجزہ دا صادر تھی دے مگر اوہی میرے اللہ نے حکم دینا. ایلو حضرت سلمان فارسی نے جے 2 کھجورہ لاتے ہیں انہاں کو پنڈو نہیں لگیاں. حضرت سلمان فارسی یہودیاں کو آکھا لگے سی باغ دا تیار ہے کھجورہ پکڑیا پہ چڑھ گئے لو آکھا لگے کوئی نہ یا 2 کھجورہ رکھ جائے. والآن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر تھے حضرت سلمان فارسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں انہاں کھجورہ کو پاکتے اپنے ہاتھ مبارک نہ رکھے نے اللہ نے انہاں کھجورہ کو نویں کھجورہ پیدا کر دیتے. تو کھجور وہ ہے تو سامان کا مقصد ہے کہ میرے سونے دے ہاتھ مبارک پہ لگے نا. اللہ پاک نے فرمائے انسان کو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا
وعنب وقلب وزیتون ونخلا. تو سے آخرے جائیو آسر صاحب بولی جاتا ہے قرآن کی آیت پڑھ دا کے سارے اگر ایتا پڑھے نہیں انتا مطلب ترجمہ پہلے سے صحیح بیٹھا. لفظ زیتون و نخلا یہ میں ظاہران اللہ فرمائے دے انسان کو چہیدے دیکھے اپنے تعام دی طرف. ان کو بعد اللہ نے فرمایا آسمان کو میہ میں وسائم زمین کو میں پھاریم فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا اندر جلا دانا ساتا ہے زمین کے اندر اس دانے کو اللہ فرمائے دے میں پیدا کرتے ہیں. شابت اللہ سے بندے ٹائم دا ٹھیلا دے. وَعِنَبًا وَقَضْبًا یہ 2-3 منٹ نراز نہ تھی جو 1-2 منٹ اٹھتے تھے دن پالے کو خیال بھول کے مہینے نے کو آپ سنگیا. اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا دانے ساتا ہے انگور پیدا کرتے ہیں ترکاری پیدا کرتے ہیں زیتون نخل کھجورا پیدا کرتے ہیں وہ حدائق غلبا. اللہ فرمائے باغ کنجان وہ بھی میں دیتے فواکہ وابا میوہ دے کھا سارا کچھ میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ تمہارے واسطے کیڑا پیدا کر کے کنجان باغ دے رہیں گے میرے جان سے کھا متا اللہ بن والے انعامکم. اللہ نے حکمت فرمائی ہے نفع تمہارے واسطے والے انعامکم تمہارے جانور واسطے. اللہ نے انسان کے کھانے واسطے میوے جات انگور زیتون کھجور طرح طرح کے میوے پیدا کیتے ہیں تو تمہارے جانور واسطے اللہ فرمانے انہیں واسطے بھی چارہ کے کھا میں پیدا کرتے ہیں تاکہ کھاویں بڑا جانور کا گوشت بھی انسان کے واسطے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ گوشت کی طرح کھاویں کھا کے میرے رب کا شکر بھی ادا کریں. پینے کے جانور کی طرح کھا کھا کے بے شکر ہو گیا نہیں. اللہ کا انسان کو چاہیے شکر ادا کرے کیونکہ سارا نعمت سارا رزق سارا مال سب شے میرے اللہ نے دیتی ہے. کھانا کے بعد انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. ارادہ ہے میرا دعا کو اللہ سے کیونکہ اللہ کا نعمت کوئی گان بھی نہیں سکتا ایک بندے نہیں گان سکتا. یہ دعا ارادہ ہے اللہ سے جتنے میرا نعمت ہے جتنی نعمت ہے میں شکر ادا کرتا. اللہ سے راضی ہو اللہ نے رزق دیتے مال دیتے اللہ پاک نے فرمایا سارے کو مالک میں ہاں جدا وقت کمیلا آمنے اللہ فرماتے میرا حصہ بھی ادا کرنا انشاءاللہ. اللہ پاک نے ہر بندے کو مال رزق دیتے الحمدللہ سونے عادت ہے اللہ تعالی کا رزق دیتا ہوا ہر بندہ کوشش کرتے کہ زبان سے بول رہا کرتے اگر تم کو رحمان کو زمین دے بھی اور کلمہ اپنا کوئی نام کرو صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اللہ کے راہ دے دو. اللہ پاک مال رزق دے کاروبار دے کرے برکت عطا فرماتے ہیں. دعا فرماؤ کہ جن چند کلمات بیان تھے اللہ تبارک و تعالی ان چند کلمات کو اپنے رضا کے خاطر مقبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.